ناظرین، سلطان برقیاروق نے یہ حکم دیا کہ رے شہر میں جس قدر لشکر ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصے کو لے کر ایاز اور چکمرش توتش کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں، جبکہ رے اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی حفاظت کے لیے باقی لشکر اور سالار وہیں رہیں۔ جن دنوں سلطان بغداد میں قیام کیے ہوئے تھا اور اس نے ایاز بن سیف الدین اور چکمرش بن صالح کو آدھے لشکر کے ساتھ ملک توتش کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا، ان دنوں اپنے شمالی علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ ملک توتش آذربائیجان کے علاقوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ چنانچہ ایاز بن سیف الدین اور چکمرش بن صالح دونوں نے اپنے لشکر کے ساتھ رے سے کوچ کیا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آذربائیجان کے علاقوں میں ہی وہ ملک توتش سے جا نپٹیں گے، لہٰذا وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ ملک توتش پر ضرب لگانے کے لیے آذربائیجان کی طرف بڑھے تھے۔ دوسری طرف سلطان برقیاروق کے چچا ملک توتش کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ اس کے بھتیجے برقیاروق نے ایک لشکر کو آذربائیجان کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ وہ اس سے ٹکرائے، اور اس لشکر کی کمانداری ایاز بن سیف الدین کر رہا ہے۔ ایاز بن سیف الدین کی جرأت مندی، دلیری اور جنگ میں مہارت سے ملک توتش بھی واقف تھا، لہٰذا ملک توتش نے اس موقع پر ایک جنگی چال چلی۔ آذربائیجان کی طرف جاتے ہوئے وہ ایک دم پلٹا۔ اس نے جزیرہ دیار بکر اور خلات کو روندنے اور ان پر قبضہ کرنے کے بعد ہمدان کا رخ کیا۔ اس وقت ہمدان میں اتفاق سے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے وزیر نظام الملک توسی کا بیٹا فخر الدولہ موجود تھا۔ فخر الدولہ خراسان سے سلطان برقیاروق سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اسی دوران ملکہ ترکمان خاتون کے سالار کو فخر الدین کے آنے کی اطلاع ہوئی، چنانچہ اس نے فخر الدولہ پر حملہ کر دیا، اس کے مال اسباب کو لوٹ لیا۔ فخر الدولہ کسی طرح سے بچ بچا کر ہمدان پہنچا۔ یہاں ملک توتش سے اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ملک توتش نے اسے گرفتار کر کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ملک توتش کے ایک امیر باغی سیار نے سفارش کی اور یہ رائے دی کہ عام لوگوں کا رجحان اور اس میلان فخر الدولہ کے خاندان کی طرف زیادہ ہے، لہٰذا اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی مشورہ دیا کہ یہ نظام الملک توسی کا بیٹا ہے جو اپنے دور کا بہترین مشیر اور وزیر تھا۔ چنانچہ باغی سیار کے کہنے پر ملک توتش نے فخر الدولہ کو وزارت کا قلمدان سونپ دیا۔ اس ساری کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد ملک توتش نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے آذربائیجان کا رخ کیا۔ شاید وہ پیچھے کی جانب سے ایاز بن سیف الدین اور چکمرش بن صالح کے لشکر پر حملہ آور ہو کر انہیں شکست دیتے ہوئے اپنی کامیابی اور فتح کا دروازہ کھولنا چاہتا تھا۔ اتنی دیر تک سلطان برقیاروق خود بھی بغداد سے واپس آ گیا تھا، چنانچہ بغداد سے نکلتے ہی اس نے تیز رفتار قاصد رے شہر کی طرف بھجوائے، اور وہاں لشکر کا جو حصہ تھا اسے اس نے نصیبین کے مقام پر طلب کر لیا۔ چنانچہ یہ لشکر جب نصیبین پہنچا تو سلطان برقیاروق اسے لے کر اپنے چچا ملک توتش کا پیچھا کرنے کے لیے بلئی دجلہ کو موصول کے مقام سے عبور کر کے اور بل کے مقام پر پہنچا۔ سلطان برقیاروق کو کیونکہ بغداد سے نصیبین پھر رے شہر سے اس کے لشکر کے نصیبین پہنچنے میں کافی دن لگ گئے تھے، لہٰذا جس وقت سلطان برقیاروق نے نصیبین سے کوچ کیا تھا اس وقت تک اس کا چچا ملک توتش آذربائیجان کی طرف جانے والی شاہراہ پر ایاز بن سیف الدین کے لشکر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف ایاز بن سیف الدین کے مخبر بھی اسے خبر دے چکے تھے کہ سلطان برقیاروق کا چچا سائے کی طرح اس کے تعقب میں لگا ہوا ہے، اور کسی بھی مقام پر وہ قریب پہنچ کر آذربائیجان جانے والی شاہراہ پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ خبر ملنے کے بعد ایاز بن سیف الدین نے بھی بڑی ہنرمندی، جرأت مندی اور دلیری سے کام لیا۔ اس نے فوراً اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور دوسرا آدھا حصہ اس نے چکمرش کی کمانداری میں دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے کچھ سپاہی اطلالیہ گران کے علاقوں میں پھیلا دیے تھے تاکہ ارد گرد اگر ملک توتش کا کوئی مخبر ملے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد آذربائیجان کی طرف جانے والی شاہراہ کے ایک طرف خود ایاز بن سیف الدین اور دوسری طرف چکمرش بن صالح نے گھات لگا لی تھی۔
ملک توتش جب اپنے لشکر کے ساتھ شہراہ کے اس حصے میں پہنچا جہاں ایاز بن سیف الدین اور چکمرش بن صالح نے گھات لگا رکھی تھی، چنانچہ حملے کی پہل ایاز بن سیف الدین نے کی۔ ایاز بن سیف الدین کے ساتھ ہی ساتھ چکمرش بن صالح بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی ملک توتش کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین اور چکمرش بن صالح کے حملہ آور ہونے کے بعد ملک توتش کا لشکر بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی ایاز بن سیف الدین اور چکمرش کے لشکر پر آندھی کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس طرح آذربائیجان کی طرف جانے والی شاہراہ پر لشکریوں کے ٹکرانے سے خونی طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد ملک توتش کے لشکر نے جب دیکھا کہ ان کا کافی نقصان ہو گیا ہے اور ایاز بن سیف الدین اور چکمرش بن صالح دو طرف سے حملہ آور ہو کر ان کی تعداد کو بڑی تیزی سے کم کر رہے ہیں، لہٰذا شکست اٹھا کر وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایاز بن سیف الدین اور چکمرش بن صالح نے کچھ دور تک کو کیا، اس کے بعد میدان جنگ کی جانب لوٹ گئے، وہاں اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کی۔ پھر ملک توتش کے لشکر میں جو سامان کے ڈھیر تھے جسے وہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، سب پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس موقع پر ملک توتش نے بڑی حکمت عملی اور دانش مندی سے کام لیا تھا۔ جس وقت وہ اپنے لشکر کے ساتھ آذربائیجان کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے خبر مل چکی تھی کہ سلطان برقیاروق پیچھے کی جانب سے اس پر حملہ آور ہونے کے لیے نصیبین کے مقام پر اپنے لشکر جمع کر رہا ہے اور وہیں سے وہ روانہ ہوگا۔ یہ خبریں آنے کے بعد ملک توتش اپنے اس لشکر سے بالکل علیحدہ ہو گیا جو آذربائیجان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ فوراً دمشق پہنچا، وہاں سے اس نے ایک خاصا بڑا لشکر لیا اور پھر وہ سلطان برقیاروق پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا تھا۔ ملک توتش کو امید تھی کہ اس کا جو لشکر آذربائیجان کی طرف گیا ہے وہ امیر ایاز بن سیف الدین اور چکمرش بن صالح کو ضرور شکست دے دے گا، اور اس موقع پر اگر وہ دوسرے لشکر کو لے کر برقیاروق کا رخ کرتا ہے اور برقیاروق کو شکست دے دیتا ہے تو پھر وہ بلا شراکت ان سارے علاقوں کا سلطان بن جائے گا جن پر کچھ عرصے پہلے اس کے بھائی سلطان ملک شاہ کی حکومت تھی۔ سلطان برقیاروق نے ابھی تک دریائے دجلہ کو عبور کر کے اور بلخ کے مقام پر ہی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ اس کا چچا ملک توتش وہاں پہنچ گیا اور برقیاروق کے لشکر کے سامنے اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ سلطان برقیاروق کی طرف آتے ہوئے کئی میل پیچھے ملک توتش نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر دیا تاکہ کسی مناسب موقع پر وہ برقیاروق کی پشت پر یا رات کے وقت حرکت میں آتے ہوئے حملہ کر دے۔ چنانچہ ملک توتش نے خود تو سلطان برقیاروق کے سامنے پڑاؤ کر لیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ اگلے روز جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جب آنے والی رات آئی تب ملک توتش کے جس لشکر نے گھات لگا رکھی تھی وہ اپنی گھات سے نکلا اور ہولناک طریقے سے حملہ آور ہو گیا تھا۔ رات کے وقت اپنے لشکر کے ساتھ سلطان برقیاروق بالکل چوکس تھا، لہٰذا اس نے بھی جوابی کارروائی کی اور وہ بھی وقت کی اٹھتی رفتار میں ٹوٹ پڑا تھا۔ لیکن اس وقت سلطان برقیاروق کی حالت تشویشناک ہو گئی جب اس کا چچا ملک توتش بھی حرکت میں آیا اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ دوسری سمت سے سلطان برقیاروق پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس طرح اس دو طرفہ حملے کو سلطان برقیاروق زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا، اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور چند سرکردہ ساتھیوں کے ساتھ وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ سلطان برقیاروق پر اس کے چچا ملک توتش کے جس لشکر نے حملہ کیا تھا، اس لشکر کی کمانداری ایک سالار یعقوب بن عتیق کر رہا تھا۔ برقیاروق کو شکست ہوئی۔ امیر یعقوب بن عتیق نے برقیاروق کے لشکر کو لوٹ لیا۔ برقیاروق کا تمام لشکر تتر بتر ہو گیا۔ سالاروں میں سے صرف امیر برسک، کمشتگین اور ایک اور سالار جس کا نام کوماش تھا وہ سلطان کے پاس رہ گئے تھے۔ چنانچہ شکست اٹھانے کے بعد سلطان برقیاروق نے اصفہان کا رخ کیا تھا۔ سلطان برقیاروق کی مختلف مہموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر ترکمان خاتون اور اس کے بیٹے محمود بن سلطان ملک شاہ سلجوقی نے اصفہان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس قبضے کے چند ہی ہفتے بعد ترکمان خاتون تو فوت ہو گئی، اس کا بیٹا ایک طرح سے اصفہان کا حاکم بن بیٹھا تھا۔ ان سارے حالات کی خبر شاید اس وقت تک سلطان برقیاروق کو نہیں تھی۔ اسی بنا پر اپنے چچا ملک توتش سے شکست اٹھانے کے بعد وہ اپنی جان بچانے کی خاطر اصفہان کی طرف بھاگا تھا۔
सुल्तान बरक्यारूक अपने 20-25 साथियों के साथ, जिनमें सलार, कुमश्तगीन, कुमाच और अमीर बरसिक नुमाया थे, जब इस्फहान के नवा में पहुंचा तो सुल्तान बरक्यारूक के हामी जो शहर के अंदर मौजूद थे, उन्होंने सुल्तान बरक्यारूक को खबरदार किया कि वो शहर में दाखिल ना हो, इसलिए कि शहर में इस वक्त महमूद की हुकूमत है और महमूद के साथी और उसके सलार और उमरा सुल्तान बरक्यारूक को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। इसी दौरान सुल्तान बरक्यारूक के भाई महमूद बिन सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी ने धोखाधड़ी की गर्ज से आकर बरक्यारूक को अपने साथ लिया और शहर में दाखिल हुआ। लोग यही समझे थे कि महमूद अपने बड़े भाई बरक्यारूक को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मलिक तोतिश से शिकस्त उठाने के बाद शायद वो इसकी मदद करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महमूद ने धोखाधड़ी की और शहर के अंदर ले जाकर सुल्तान बरक्यारूक को नज़रबंद कर दिया। इस मौके पर महमूद के सलार और सारे हवारी उमरा इसके गिर्द जमा हुए। इस मौके पर महमूद का एक सलार मशवरा देते हुए कहने लगा, बेशक बरक्यारूक को मलिक तोतिश के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बरक्यारूक की कुव्वत का खात्मा हो गया है। ये किसी वक्त भी उठकर हमारे खिलाफ हरकत में आ सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा हमारे हक में बेहतर यही है कि बरक्यारूक को कत्ल कर देना चाहिए। इस मौके पर एक और सलार बोला और कहने लगा, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं करता। अगर तुम लोग बरक्यारूक को कत्ल करोगे तो याद रखना एक तूफान उठेगा, इसलिए कि बरक्यारूक के लश्कर का बड़ा हिस्सा अभी कायम दाइम और महफूज है और इस हिस्से की कमानदारी अयाज बिन सैफुद्दीन और चकमरिश बिन सालेह कर रहे हैं। और इन दो सलारों ने मलिक तोतिश के एक लश्कर को बदतरीन शिकस्त भी दी है। अगर हमने बरक्यारूक को कत्ल कर दिया तो याद रखना कि वो लश्कर जो इस वक्त अयाज बिन सैफुद्दीन और चकमरिश बिन सालेह के तहत काम कर रहा है, वो उधर का रुख करेगा। बेशक वो इन दिनों अज़रबैजान की तरफ गए हुए हैं, लेकिन इधर आने में देर नहीं लगेगी। और जब वो इधर आएंगे तो मैं तुम सबसे पूछता हूँ, जब वो इस्फहान पर हमला आवर होंगे तो क्या तुम में इतनी सिक्कत, इतनी ताकत और इतनी कुव्वत है कि तुम उनका मुकाबला कर सको? और अगर उन्होंने इस्फहान को फतह कर लिया तो मैं समझता हूँ हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सलार जिसने मशवरा दिया था, अंदर से वो सुल्तान बरक्यारूक का हामी लगता था। इस किस्म की बातें दूसरे सलारों ने भी की, जिन्हें सुनकर महमूद बिन मलिक शाह सल्जूकी एक हिजान और कश्मकश में मुब्तला हो गया था। बहरहाल वक्ती तौर पर उसने अपने भाई बरक्यारूक को इस्फहान के ज़ंदान में डाल दिया था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि बरक्यारूक अभी चंद ही दिन ज़ंदान में रहा होगा कि महमूद बीमार हो गया। इस वजह से इस्फहान के अमीरों और सलारों ने बरक्यारूक को कत्ल न किया और फिर इसी बीमारी में हिजरी 487 में महमूद बिन सुल्तान मलिक शाह वफात पा गया। इसके मरने से बरक्यारूक की हालत बेहतर हो गई। वो सलार जो इसकी मुखालफत पर उतरे हुए थे, महमूद के मरने के बाद लर्ज कांप गए थे कि अगर बरक्यारूक के खिलाफ बात की तो मामलात बड़े बिगड़ जाएंगे। इसलिए कि इस्फहान में वो लोग जो सुल्तान बरक्यारूक के हामी थे और चुप बैठे थे, अपना आप को जाहिर नहीं कर रहे थे, वो अब तकरीबन खुलकर सामने आने लगे थे। चुनाचे महमूद के हामी खामोश हो गए थे। इस तरह इन हालात में अहले इस्फहान ने सुल्तान बरक्यारूक को ज़ंदान से निकाला और महमूद के मरने के बाद बरक्यारूक इस्फहान पर काबिज हो गया और इसके कदम इस्तकलाल के साथ हुकूमत और सल्तनत पर फिर जम गए। इसी दौरान सुल्तान बरक्यारूक के वजीर अब्दुल्ला हुसैन का इंतकाल हो गया और इसकी जगह सुल्तान बरक्यारूक ने उसके छोटे भाई और निज़ाम उल मुल्क तोसी के बेटे उबैदुल्ला को अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। तारीख में इसे मोहदिल मुल्क के नाम से भी याद किया जाता है। चुनाचे निज़ाम उल मुल्क तोसी के इसी बेटे उबैदुल्ला ने अमराए सल्जूकिया और अमराए सल्तनत को पैगाम भेजकर सुल्तान बरक्यारूक की तरफ माइल किया और वो लोग जो चंद दिन पहले सुल्तान बरक्यारूक की दुश्मनी और अदावत पर खड़े थे, उन्हें भी बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने सुल्तान बरक्यारूक का हामी और ख्वाखा बनाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मलिक तोतिश की ताकत और कुव्वत में भी इजाफा हो गया था। मलिक तोतिश ने अपनी इसी ताकत और कुव्वत को मज़ीद तरक्की देने और बढ़ाने के लिए कदम उठाया। मलिक तोतिश ने बरक्यारूक को शिकस्त के बाद यूसुफ बिन अतिक तुर्कमानी, जो उसके बेहतरीन सलारों में से एक था, उसे एक लश्कर देकर बगदाद की तरफ रवाना किया।
اور ادھر روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بغداد کے خلیفہ سے یہ کہا جائے کہ سلطان اب برقیہ روک نہیں بلکہ ملک توتش ہے، لہٰذا اس کے نام کا خطبہ جاری کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔ اہل بغداد کو جب ملک توتش کے سالار یوسف بن ارطغرل کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے روکنے کا فیصلہ کر لیا، اور اپنی مدد کے لیے انہوں نے حلہ شہر کے والی صدقہ بن موزید کو بھی طلب کر لیا۔ چنانچہ صدقہ بن موزید اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے بغداد کی طرف بڑھا تاکہ یوسف بن ارطغرل کو بغداد میں داخل ہونے سے روکے۔ یعقوبیہ کے مقام پر دونوں لشکریوں میں جھڑپ ہوئی، یعنی یوسف بن ارطغرل ترکمانی اور صدقہ بن موزید آپس میں ٹکرائے۔ حالات کی ستم ظریفی کے صدقہ بن موزید کو شکست اٹھانا پڑی اور وہ اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر اپنے شہر حلہ کی طرف چلا گیا، جبکہ یوسف بن ارطغرل ایک طرح سے ایک فاتح کی حیثیت سے بغداد میں داخل ہوا اور وہیں قیام کر لیا۔ برقیہ روک نے بھی ابھی چند دن ہی اصفہان میں قیام کیا تھا کہ بیمار ہو گیا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ جس طرح بیمار ہو کر محمود مر گیا ہے، اسی طرح کہیں برقیہ روک بھی موت کا لقمہ نہ بن جائے۔ لہٰذا حکیموں اور دوسرے لوگ سلطان برقیہ روک کی بہترین خدمت اور دیکھ بھال کرنے لگے تھے۔ اسی بیماری کے دوران عبداللہ بن سبا کے 2 نمائندے اصفہان میں داخل ہوئے اور سلطان برقیہ روک کے وزیر عبید اللہ بن نظام الملک توسی سے التماس کی کہ وہ ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں سلطان برقیہ روک کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں اور اپنے آقا عبداللہ بن سبا کی طرف سے اہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔ عبید اللہ بن نظام الملک توسی بڑا عقل مند دانش مند انسان تھا۔ پہلے اس نے ان دونوں کی جامع تلاشی لی، انہیں نہاتا کرنے کے بعد اپنے کچھ مسلح ساتھیوں کے ساتھ سلطان سے ملنے کی اجازت دی اور خود بھی ان کے ساتھ سلطان کے پاس گیا۔ عبداللہ بن سبا کے وہ دونوں نمائندے سلطان کے سامنے حاضر ہوئے تو سلطان کو ان سے پہلے ہی ان کی آمد سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ ہاتھ کے اشارے سے سلطان نے انہیں اپنے سامنے نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب سلطان نے انہیں مخاطب کیا، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر عبداللہ بن سبا کے ان 2 نمائندوں میں سے ایک سلطان برقیہ روک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، ہمیں ہمارے آقا حسن سبا نے روانہ کیا ہے۔ گو وہ آپ کے والد محترم سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں ہمارے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، لیکن ہمارا آقا حسن بن سبا ماضی کے سارے واقعات اور حادثات کو فراموش کر کے آپ کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی اس نے ہمیں آپ کے نام یہ بھی پیغام بھیجا ہے کہ جو بھی آپ کے دشمن قوتیں ہیں ان کے خلاف جب اور جس وقت بھی آپ ہمیں کہیں گے، ہم اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر آپ کے دشمنوں کے خلاف جنگ کریں گے، پھر دیکھیں گے کون سی قوتیں آپ کے خلاف حرکت میں آ کر آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں۔ سلطان برقیہ روک نے چند وجوہات کی بنا پر عبداللہ بن سبا کے ان نمائندوں کی عزت افزائی کی اور ان کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ حسن بن سبا کی اس پیشکش کو قبول کرنے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ سلطان بیمار تھا، اور اس بیماری کی حالت میں ویسے ہی انسان اپنے آپ کو کمزور خیال کرتا ہے، اور پھر سلطان برقیہ روک کا چچا کیونکہ قوت حاصل کر چکا تھا، سلطان کے در پہ ہو گیا تھا کہ وہ سب کو زیر کر کے خود سلطان بنے گا، لہٰذا اس پیشکش کو سلطان نے قبول کر لیا تھا۔ اس پیشکش کو قبول کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان اپنے دشمنوں میں کمی کرنا چاہتا تھا۔ ملک توتش پہلے ہی بہت بڑا دشمن ثابت ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان برقیہ روک کے 2 بھائی اور تھے، ایک محمد اور دوسرا سنجر، دونوں ان دنوں سلطان کے ساتھ تھے، لیکن دونوں اندر ہی اندر برقیہ روک کے سخت خلاف تھے، اور کسی بھی وقت وہ طاقت اور قوت پکڑ کر ایک لشکر جمع کر کے سلطان برقیہ روک کے مقابل ہو سکتے تھے۔ چنانچہ وقتی طور پر حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان نے عبداللہ بن سبا کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ سلطان کی اس پیشکش کو قبول کرنے سے حسن بن سبا کے نمائندوں کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک دوبارہ بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، ہمارے ساتھ ہمارے کچھ مسلح جوان بھی ہیں۔ ہمارے آقا حسن سبا نے انہیں اس غرض سے آپ کی طرف روانہ کیا ہے کہ وہ آپ کے لشکر میں رہیں، اور جب اور جس موقع پر بھی آپ کو کسی دشمن کے خلاف ہماری مدد اور اعانت کی ضرورت پیش ہے تو ہمارے جو آدمی آپ کے لشکر میں موجود ہوں گے، ان کے ذریعے آپ فی الفور ہمارے آقا سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔
सुल्तान बरक़ियारूक ने इस पेशकश को भी कबूल कर लिया। चुनांचे हसन बिन सबा के इन मुसल्लह आदमियों को लश्कर में शामिल कर दिया और शानदार कामयाबी के बाद हसन बिन सबा के वो दोनों नुमाइंदे वापस चले गए थे। नाजरीन, ये किस्त अभी जारी है। हम आपको अगली किस्त में बताएंगे कि किस तरह जैसे जैसे मलिक तोतिश फतह पे फतह हासिल कर रहा था और इसके साथ दूसरी तरफ से साथ ही साथ सुल्तान बरक़ियारूक ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होता जा रहा था और मलिक तोतिश के लिए बहुत आसान सा रास्ता खुलने जा रहा था। और इसके बाद किस तरह काया पलटी, ये सब हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।